جیسے کوئی اسکلڈ ہے تو ایک جگہ سے نکلے گا دوسری جگہ پہ تیسری جگہ پہ. میں نے بہت اسکلڈ لوگ دیکھے ہیں کہ وہ 10 جگہ جاب کرتے ہیں اپنی لائف میں. لیکن اگر آپ کسی سول سرونٹ کو ایک دفعہ جاب سے نکال دیں پاکستان میں, ہی ول ناٹ ہیونگ اے سیکنڈ جاب بیکاز ہی ڈز ناٹ ہیو آ اسکل لیول. تو سر اس کو ذرا تھوڑا سا اسکلس کو لے کے کنکلوڈ کرتے ہیں, پھر ہم اپنی اسپیچز اور پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی سر. میری ذرا بات چیت لمبی ہو گئی تھی, اس دفعہ میں 2-3 منٹ ہی آپ کے لوں گا. وہ منصور صاحب نے کہا نا اینٹی کرپشن, تو میں 2 دفعہ رہا ہوں ڈی جی اینٹی کرپشن. تو میں نے جا کے جو پہلی پریزنٹیشن لی ایز اے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب, میں نے کہا جی کتنے لوگوں کو آپ پکڑتے ہیں اور کتنے لوگوں کو سزا ہوتی ہے. تو جو ریٹ مجھے انہوں نے خود کوٹ کیا وہ تھا 2.97%. اس کا مطلب ہے 3% جو ہے نا وہ کنوکشن ہوتی ہے اور 97% جو ہے. تو میں نے کہا پھر یہ محکمہ ہی ختم کر دیتے ہیں, جہاں 97% کا کام چل رہا ہے اللہ 3 کا بھی چلائے گا. تو اینٹی کرپشن کو تو کہتے ہیں نا آنٹی کرپشن. اور دیکھیں نا کوئی جوڑ جاڑ کے یہ محکمے ایسے بنے ہوئے ہیں. دیکھیں طارق امان صاحب جو بات کر رہے تھے نا, یا منصور صاحب نے بات کی ریفارمز ان دا سسٹم, یہ میں صرف اب اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ریفارمز ان دا سسٹم, دیکھیں یہ سسٹم ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے, ہم نے اپنے لیے بنایا ہے اور ہمیں یہ بالکل صحیح ڈیلیور کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک, آپ پلیز اپنی ٹک ٹاک چھوڑیں اور آپ ادھر ذرا توجہ فرمائیں کہ بھئی ہم نے آگے جو زندگی گزارنی ہے وہ کیسے گزر سکتی ہے. یہ سسٹم ہی نہیں ہے. ٹائے بم آپ نے سنا ہوا ہے نا, مثلا یہ بوتل ہے یا ایک فٹ بال ہے اور اس کے اندر ایک بم ہوتا ہے, یہ سسٹم ہے ہی نہیں. آپ اسے سسٹم کہتے ہیں. مطلب یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ساری ڈی ایم جی مل کے ایک پٹواری کا فرض سیدھا نہیں کر سکی. وہ آج تک لوگ 15 بندے قتل ہو گئے, 18 ہو گئے. زمینوں پہ ہوتے ہیں نا قتل, یہ جاپان میں کیوں نہیں ہوتے, امریکہ میں کیوں نہیں ہوتے, وہاں تو زمین اور مہنگی ہے, اور پولیس ایک ایف آئی آر سیدھی نہیں کر سکی. تو سمپل از دیٹ کہ یہ بلڈنگ جسے آپ سسٹم کہتے ہیں اس کو آپ کو گرانا پڑے گا اور آپ کو بالکل ایک نئی عمارت تعمیر کرنی پڑے گی, اس کو پھر آپ کو سسٹم کہہ سکتے ہیں. یہ سسٹم ہے. مطلب میں ایک بری سی بات کرنے لگا ہوں, پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا. آپ نے کبھی بندر دیکھا ہے کپڑے پہنے ہوئے؟ بندر کو لوگ کپڑے پہنا دیتے ہیں, اوپر ہیٹ ٹائی کوٹ, تو وہ کیا ہے بندہ بن جاتا ہے. تو یہ کوئی 2-4 لاکھ لوگ چھوڑ کے باقی تو یہ باندر ہی ہیں. مطلب ہے پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا فیوچر لٹ گیا ہے, ہم تباہ و برباد ہو گئے ہیں, میری نسل کا کیا بنے گا. وہ ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے, سارا دن منہ ادھر اٹھایا ہوا ہے. وہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے زمبابوے کا اور آسٹریلیا کا, تیری ادھر پھوپھی کی شادی ہوئی ہے. یعنی مجھے بتاؤ نا کہ واٹ از دا لیول آف انٹرسٹ. تو بھائی جان یہ جو جاہل قومیں ہوتی ہیں نا, وہ ایک امریکن آرگنائزیشن ہے اکاؤنٹیبلٹی لیب, وہ ڈھونڈتے ہیں کہ بے ایمان ملکوں میں کوئی بندہ ایمانداری کا دکا اگر ہے تو وہ نیپال لائبیریا وغیرہ گئے. پاکستان سے انہیں کسی نے میرا بتا دیا, خیر وہ مجھے ایوارڈ ملا. تو پی سی میں کسی طرح کے اسٹوڈنٹس, اور تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر یہ جو نظام ہے, میں نے کہا بھائی ہمارے نظام کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, ہمیں یہ بالکل سوٹیبل ہے, ہم نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے, ہمیں یہ صحیح ڈیلیور کرتا ہے. آپ مجھے کوئی اتوار والے دن کام بتائیں, میں آپ کو کرا کے بتا دیتا ہوں. سنڈے والے دن دفتر کھل جائے گا, ایک ٹیلی فون کریں گے. جس اسٹریٹ میں رہتا ہوں, میں نے ویسے اس خلاف آرٹیکل لکھا ہے, ملک صاحب کو پتہ ہے 2011 میں جس گھروں میں رہتا ہوں میرا ڈان پہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہماری ایک اسٹریٹ میں 132 پولیس والے پہرا دیتے ہیں. تو بھائی ہمیں کیا سیکورٹی کا ایشو ہے؟ سی ایم, ہم چیف کمشنر, سارے چیف سیکرٹری اکٹھے رہتے ہیں. تو پلیز تھنک اباؤٹ یور سیلف. یہ ریفارم شفام والے سے اگلا کام ہو گیا نا. دیکھیں نا ریفارمز کیا ہوتی ہیں, یہ انگریزی نے تو ستیہ ناس مارا ہے. ریفارمز یہ ہے کہ آپ کی ایک بلڈنگ ہو گئی پرانی, آپ نے اس کی کوئی ریپیئر کر لی, پھر پنجابی میں نے اس کو ہم کہتے تھے نیچے سے کچھ ستون وغیرہ کھڑا شڑا کر کے کوئی آسرا شاسرا دے کے, ہاں جی تھما تھوڑی کہتے ہیں پنجابی میں. پھر ایک سطح آ گئی, آپ نے کہا یار یہ بلڈنگ بہت پرانی ہو گئی, یہ چل ہی نہیں سکتی, آپ جو مرضی اس کو لیپا تاپی کریں, پھر آپ اس کو ڈیمالش کر کے نئی بلڈنگ بناتے ہیں. یہ سسٹم ہے ہی نہیں. دس از نان ایگزسٹنس آف دا سسٹم. میں کہتا ہوں جی کہ یہ چائے کا کپ ہے فار ایگزامپل, دس از گڈ اور دس از, ہم کہتے ہیں نا گڈ گورننس. یہ سارا رٹا وہی رٹو توتے جو میں کہتا ہوں پوری قوم کی. اچھا بھائی گڈ بیڈ تو تب ہے نا جب کپ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. اگر یہاں پیالی نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے. یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ابھی جو ملک صاحب بات کر رہے تھے, یہ میں نہیں بات, مطلب ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ڈی سی لاہور کے ابا جی ہیں, ڈی سی از دا ابا جی آف اے ڈسٹرکٹ, ایسے ہی
اچھا ایک ڈی سی چلا گیا, نیا ڈی سی 28 دن نہیں آیا, کوئی جلسہ کوئی جلوس, کسی بندے نے کہا ہو کہ یار ابا گھر میں نہیں ہے, اینی بڈی, اس کا مطلب ہی از ناٹ نیڈیڈ. اچھا آپ کا جب اللہ دیتا نہیں آتا صفائی والا تو 10 سبب کہتے ہیں یار اللہ دیتا, یار کیا مصیبت ہے, آپ کی مائی نہیں آتی تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے ایک دن. اس کا مطلب ہے وہ مائی اور اللہ دیتا زیادہ یوزفل ہیں سوسائٹی کے لیے ایز کمپیئر ٹو اس. ہمارا سب سے بڑا محکمہ کون سا ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا, 5 لاکھ اس کا ملازم ہے. وہ سیکٹری ایجوکیشن کا میں کہہ رہا تھا, میں کہ یارو کتنے فوج والا نہیں پتہ چل گیا, انہوں نے کہنا 6,80,000 یا 5 لاکھ نے. اچھا اس محکمے کو جو سیکٹری صاحب ہیں وہ گئے این ایم سی پہ, 4 مہینے کا این ایم سی کورس ہوتا ہے, صبح سے لے کر رات 12 بجے تک, یعنی وہ بندہ وہاں سے پر نہیں مار سکتا, آخری ٹریننگ ہوتی ہے, اور محکمہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. اگر 4 مہینے سیکٹری کے بغیر محکمہ چل سکتا ہے تو اگلے 4 سال بھی چل سکتا ہے. یہ جتنی ہماری سیٹیں ہیں, اے سی, ڈی سی, کمشنر, سیکٹری, فلانا, یہ سب ریڈنڈنٹ ہیں. یہ بلڈنگ کسی طرح سے اس کے بارے میں سوچیں کہ بھائی اس کو بھائی جان نمبر 1 ڈھانا ہے, نمبر 2 نئی بلڈنگ بنانی ہے جس میں کوئی انسان ہوں گے, کوئی انسانوں والی بات ہوگی. میں نے ایز اے ڈی سی چنیوٹ ایک لیٹر لکھا چیف سیکرٹری کو. دیکھیں نا, آپ سب نے ایک حدیث پڑھی ہے, لا دین لمن لا عہد لہ, جس کا عہد نہیں ہے, پرومس نہیں ہے, اس کا دین ہی نہیں ہے, وہ بالکل دین سے خارج ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اپنے وعدے ہر صورت میں پورے کرو. یہ وعدہ جو ہم نے کیا کہ 8 بجے دفتر لگے گا, آپ عوام ہیں, میں سرکار ہوں, آپ نے کہا جی ہم صبح 4 بجے آ جائیں. میں نے کہا یار 4 بجے از ٹو ارلی. آپ نے کہا جی آپ بتا دیں کتنے بجے. ہم نے کہا جی 8 بجے. یہ 8 بجے کا ٹائم ہم نے سیٹ کیا, رائٹ. تو پھر 8 بجے ہم سب کو دفتروں میں جانا چاہیے. آپ چلے جائیں, صبح سیکریٹریٹ میں جھاڑو والے ہوتے ہیں, آج کل دفتر 9 بجے کھلتا ہے. یعنی ایوری ڈے جو ہم نے خود وعدہ کیا عوام کے ساتھ, تو یہ سسٹم ہے. یہ سسٹم ہے جس طرح یہ سینٹر بکتے پھرتے ہیں, جو عدالتی نظام ہے ماشاءاللہ. میں ابھی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, 3 لیجسلیشن ہو رہی تھی پنجاب اسمبلی میں. ایک قرآن حدیث کے خلاف, یہ میں 4 دن پہلے کی بات کروں, مطلب ایک لا پاس ہونے جا رہا تھا قرآن کے خلاف, ایک پاس ہونے جا رہا تھا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, اور ایک ویسے ہی بالکل فراڈ تھا جو کہ پرائز کنٹرول ایکٹ تھا. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ لیجسلیشن کا یہ لیول ہو, جہاں پہ ہماری کوئی ضرورت ہی نہ ہو کہ 20-21 دن ہم دفتر آئیں یا نہ آئیں, تو آپ سوچ لینا کہ ہم کتنے مفید ہیں معاشرے کے لیے. آپ ایک سروے کر لیں, آپ شہریوں سے پوچھیں آپ کا سب سے اچھا دن کون سا گزرتا ہے, وہ کہیں گے اتوار, سنڈے, کیونکہ اس دن ہمارے دفتر بند ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو تنگ نہیں کر پاتے. دیکھیں نا, اگر ہم یوزفل ہوں, اچھا اگر دفتر کو یوزفل ہو, تو یہ سارا سمجھ لیں کہ بالکل ایک فراڈ ہے جس کو آپ نظام کہتے ہیں, اور اس کی کوئی ریفارمز ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ کو ڈیمالش کرنا پڑے گا. بٹ 2.5 سال ٹریننگ کراتے ہیں آپ سی ایس ایس کرنے کے بعد افسر بنانے کے لیے 2.5 سال. تو 2.5 سال میں آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ یہ انگریزی اور لا اور یہی چیزیں ویزیں. تو پھر آپ اردو میں امتحان لیں, جو ہماری زبان ہے اس میں امتحان لیں. تو ہمارا تو ایک بچہ نہیں آ سکتا. اب وہ ہمارے ایک دوست ہے, پہلے اس نے سی ایس ایس کیا, پھر اس کے چھوٹے برا نے کیا, پھر اس کے بڑے برا نے کیا, پھر اس کی بھابی نے کیا. میں کہ یار ایک تیری ماں رہ گئی, وہ بھی ٹرائی کر کس طریقے نہ, وہ اوور ایج ہو گئی. اچھا یہ کیسے ہو گیا کہ 6 بندوں کا ٹیلنٹ ایک ہی گھر میں آ گیا, اور بکر لئیے والا بیچارہ یا پتوں کی والا نہیں لگ سکتا؟ وہ اس لیے کہ آپ پڑھیں گے کہ جی قائد اعظم کہتے تھے وفاقی نظام ہوگا, اور گاندھی کہتا تھا وادانی ہوگا. وہ جب ادھر جائیں گے وہ کہے گا یار فیڈرل ہوگا, یار میں تو پڑھی ہی نہیں. تو آپ کسی ایک طرف تو لگے. تو آپ کا یہ جو کانسٹیٹیوشن شریف ہے, یہ پہلا تو یہ فراڈ کا ڈاکیومنٹ ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے صحابہ کرام ہیں وہ تو جائیں گے قاضی کی کورٹ میں پیش ہوں گے, ایسے ہی دیر از نو امیونٹی. خلیفہ پیش ہوا ہے, اور یہاں پہ 4% کا آدمی ہے وہ. اچھا اب ہماری اسمبلیوں کی تعداد نارملی 350. اچھا 2 ہی چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ یہ پہلے کو ختم کرنا ہے, اور نمبر 2 ہم نے ایک نیا سسٹم لے کے آنا ہے. اس بارے میں غور کریں. یہ ریفارم سے اس وقت کام آگے نکل گئے. یہ ریفارم اس کی ہو ہی نہیں سکتی. میں بتا رہا ہوں کہ بلڈنگ 200 سال پرانی کو کبھی سنا ہے کہ وہ آپ کو ڈیمالش کرنی پڑتی ہے. یہ سسٹم ہی نہیں ہے. یقین کر لیں, ہم کورٹس میں جاتے ہیں, اپنے دفتروں میں دیکھتے ہیں. اچھا اگر یہ بوتل یوں پڑی ہے نا ایک جگہ پہ, یہ گر سکتی ہے. یہ 20 سال پڑی رہ گئی. کسی بیوروکریٹ نے اس کو یہ نہیں کرنا کہ اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیں. ٹیلی فون ادھر پڑے ہیں. میرے آفس ایک بندہ ہے, میں سیکٹری اریگیشن تھا, اس نے مجھے درخواست دی کہ مجھے 19 سال سے تنخواہ نہیں ملی. تو میں نے کہا بعض کا تو ہو سکتا ہے یہ جاب سے نکل گیا, وہ لوگ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں. میں نے اس کو بلایا, چیف انجینئر کو بلایا, تو پتہ لگا کہ جی وہ کوئی ایل پی سی وغیرہ نہیں لے سکا. واقعی 19 سال تنخواہ نہیں ملی, اور وہ بندہ پڑھا لکھا ہے, سب انجینئر ہے, مطلب 3 سال کا کورس کیا ہوا ہے, اور بچے پھر اس کے اسکول سے اٹھ کے ہوٹل میں. تو یہ سسٹم ہے. 19 سال میں سیکریٹری, ہمارے ایک سیکریٹری صاحب وہاں پہ رہے 4 سال, وہ 7 نمازیں پڑھتے تھے الحمدللہ پوری 7. اور ایک ضمنی بات یہ ہے کہ میں نے ایسے جب نظر کی, اس پہ ملک صاحب 123 لائٹیں لگی ہوئی تھی.
سیکٹری اریگیشن کمرے 123. وہ میں نے اسٹاف افسر نے بلایا, میں کہ کپڑے دی دکان ہے یا یہ سیکٹری کا دفتر ہے؟ یعنی 130. اچھا ہمارے نیب کا سے لائٹیں کیسے آن کرتے ہیں؟ یہ ایسے تھوڑا ہی کرتے, نا پنجہ مارنا ہے ایسا نہ جتنے تھلے آ گئے. صاحب اسلام آباد گئے ہوئے اے سی چل رہے ہیں پیچھے. یہ بھائی جان کوئی نظام شظام نہیں ہے. میں جی آپ کے معافی کے ساتھ نہ اس میں ریفارمز ہو سکتی ہیں. یو ہیو ٹو ڈیمالش دس بلڈنگ ایبسلیوٹلی جسے کہتے ہیں. یہ ملبہ بھی کہیں دور پھینکے, اتنا گند ہے اس میں. نیا سسٹم بنایا جو انسانوں کو ڈیلیور کرے, اس میں یہ ساری باتیں ہوں گی جو خرابیاں میں بتا رہا ہوں. آج اردو میں کریں نا یہ مقابلے کے امتحان, تو دیکھتے ہیں کہ پھر کون اصل ٹیلنٹ سامنے آتا ہے. تو میں شکر گزار ہوں ریپبلک پالیسی کا, ملک صاحب کا, آپ کا. میں نے ایک ٹی وی وہ سنا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ, بٹ آئی واز ویری مچ امپریسڈ کہ یو اسپیک سو گڈ, بہت کمپریہنسو ماشاء اللہ. باقی تمام دوستوں سے ملاقات ہوئی میری, نہیں بہت شاندار. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جی. پولیس والوں کو میری گزارش ہے جی, کیونکہ ہم یہ ایک کامیابی حاصل کر چکے ہیں الحمدللہ. ہماری تو غلامی شلامی والا دور ہم نے ختم کر لی ہے بالکل ایبسولوٹلی. ابھی جو چیئرمین سندھ پبلسٹس کمیشن ہے وہاں پہ ہم نے 22 گریڈ کی سیٹیں کریٹ کرائی, 22 میں ہمارے بندے ریٹائر ہوئے. اس وقت جو حاضر سروس چیئرمین سندھ پبلسٹس کمیشن ہے وہ PMS افسر ہیں, وسیم. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہمارا تو بالکل ایبسولوٹلی. اچھا DMG کا یہ تھا کہ جی ہم سید ہیں, ہم تو کہیں شادی نہیں کرتے, ہمارے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. ابھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں. وہ ہم نے رولز امینڈ کرائے ہیں, ہمارے لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں, اس میں انڈکشن ہوتی ہے, وہ شادیاں اب ہو رہی ہیں ہماری, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے جب بھی ہو آپ ہمارے دروازے کھلے ہیں, موسٹ ویلکم. اور یہ آپ کو ہر فرنٹ پہ لڑنا پڑے گا. یہ ایک بہت اچھا فورم ہے, ویری افیکٹو. آغاز ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن علامہ اقبال نے کہا جی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ملک چاہیے. 10 سال تو پھر لگے نا مسلم لیگ کو ماننے میں, 40 میں انہوں نے کہا, تو 7 سال میں ملک بن گیا. دس از اے ویری گڈ بگننگ. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ریپبلک پالیسی کے جتنے لوگ کرتا دھرتا سب ہیں. اور میری خدمات کوئی نہیں, یہ فرض ہے ہمارا اس ملک نے. میں نے زندگی میں کبھی باہر کی نیشنلٹی اپلائی نہیں کی. میں نے اپنے گھروں کے خلاف جس میں رہتا ہوں اس کے خلاف میں نے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں. 3 دن پہلے ہماری پنجاب اسمبلی میں لڑائی ہوئی, وہ انہوں نے مجھے کوئی کہا, تو میں نے کہا جی ایسے غلط ہے. تو وہ کہتا ہے جی جس محکمے کے آپ ہیڈ ہیں آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے محکمے کو حساب دینا ہے یا اللہ کو حساب دینا ہے؟ میں تو وہ بات کروں گا جو پاکستان کے مفاد میں ہوگی. کہتا ہے جی پہلی دفعہ سنا ہے. میں نے کہا چلیے آج تو سن ہی لیا نا, آئندہ بتانا بھی ہاں ایک دفعہ میں نے سنا تھا. تو یہ پلیز آپ جو ہے نا, یہ بہت ہی مقدس کام میں آپ بزی ہیں, اس سے میں تھوڑی توجہ چاہوں گا کہ آپ ہٹائیں ٹک ٹاک شریف سے, اور تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی ضرور دیں. باقی اپنے آپ پہ آئیں, اس کو تو چاہیے ویوز. ٹھیک ہے, اچھا آپ سارا دن اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, شام کو دیکھیں نا کہ میں نے حاصل کیا ہے. کوئی قوم, کوئی قبیلہ, کوئی کیڈر, کوئی بندہ مجھے بتا دیں جو بغیر محنت کے جو ہے نا کامیاب ہو گئے ہو. تو اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ ہے, اور باقی پولیس کے لیے ہماری بالکل دل و جان سے حاضر ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ ونس اگین. میں نے اصل میں نا ایک اور میٹنگ میں جانا ہے, اور اصلی میں جانا ہے, ورنہ میرا دل بالکل نہیں کر رہا کہ میں یہاں سے اجازت لوں. بہت مہربانی.